اب میں بات کرتا ہوں 219 حلقے کے جینون مسائل کی، وہ کیا ہیں اور ان کا کیا حل آپ کے پاس موجود ہے؟ کہ حیدرآباد کے لوگوں کو کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیے تو آپ کو حیدرآباد کا آدمی نوکری کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ اصل میں یہ جنگ جو ہے یہ عمران خان کی پاکستان سے نہیں ہے، یہ بلکہ جنگ جو ہے یہ انٹرنیشنل جنگ ہے جو یہودی لابی نے ہم پہ مسلط کی ہے۔ ان لوگوں نے بڑے سائنٹیفک طریقے سے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارا نشان لے لیا گیا۔ یہ وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کی، یہ تینوں چاروں ایک ہی ہیں، انہوں نے پھر چولہا بدل لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے پسند کرتے، نہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جیمز ٹی وی کی خصوصی نشریات الیکشن 2024 کے پروگرام لیٹس آسک ود کے آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف رفیق، اور میری آج مہمان شخصیت جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، NA-219 سے پی ٹی آئی نے، پاکستان تحریک انصاف نے ان کو نامزد کیا ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے شہر حیدرآباد میں پی ٹی آئی کو کن مسائل سے جو ہے وہ دوچار ہے، کتنی اچھی یا کتنی بری کیمپین ہو رہی ہے، کہاں کا رکاوٹ آ رہی ہے، منشور 219 کے لیے کیا ہے، کمپٹیٹر کو کس طرح ٹف ٹائم دیں گے کیونکہ نظر کہیں نہیں آ رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ بہت الحمدللہ، پہلے سے بھی زیادہ خیریت سے۔ شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو تھوڑا سا سیاسی سفر کے بارے میں بتائیے۔ 29 سال غالباً آپ کو ہو گئے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیسا سفر رہا اب تک، اور اس کے بعد پھر ہم آگے منشور کی بات کریں۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کا سفر تو بہت ہی اچھا رہا جو 29 سال ہوئے، اور سب سے خراب سفر جو رہا وہ انہی 2 سالوں کا رہا، اس لیے کہ مصیبتیں اور صعوبتیں بہت اٹھانی پڑ رہی ہیں، ہمیں لوگ کام کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کی وجہ سے تب نرمی بہت تھی جیسے سیاسی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اب جو ہے وہ چیزیں بند کر دی ہیں۔ جب سے پی ڈی ایم میں لوگ جو تھے وہ 5-7 جو جماعتیں تھیں، اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اب زیادہ ہو گیا ہے۔ اصل میں یہاں کے مقتدر حلقے جو ہیں ان کے ذہنوں میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کیا، صرف سندھ تک محدود کر دیا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی ختم کر دیں گے۔ مگر اب یہ جدید دور ہے، اور وہ لوگ جو ہے، میں نے اندازہ لگایا جو حکمران ہیں ابھی بھی، وہ پرانے ذہن کے لوگ ہیں، وہ اسی پیٹرن پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اب دنیا جو ہے وہ جیب میں آ گئی ہے، موبائل پر۔ تو جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو جوڈیشنل مرڈر کے تحت شہید کیا، اسی طرح اب کی بھی جو مقننہ ہے یہ بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم اس طرح عمران خان کو ختم کر دیں، مگر عوام جو ہے وہ بہت بیدار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے لیے لوگ، جب ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ایک ہینڈ بل تقسیم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سینکڑوں لوگ نکل کے آ جاتے ہیں اسے ریسیو کر، اسے دیکھنے کے لیے اور چومتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، نہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہے پاکستان کے اندر جو دنیا کے مسلمانوں کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ دنیا کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ان کا مقدمہ اس نے پیش کیا دنیا میں کہ مسلم جو ہیں وہ لڑاکو قوم نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے، باور کرایا یا خود پتہ چل گیا لوگوں کو کہ عمران خان پاکستان کے لیے بھی ایک خوشحالی کا پیغام لایا تھا۔ عمران خان اس ملک کو بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی، ایک جو پہلے ایک نعرہ تھا 62 کے اندر کہ یہ ایشین ٹائیگر بن کے بن رہا تھا، تو اس پہ کاربن تھا
میں بہت کم واٹس ایپ دیکھتا ہوں. اتفاق سے ایک میں نے واٹس ایپ دیکھا تو اس میں انڈیا کا ایک چینل سے ایک خاتون جو تھی وہ ان کی گفتگو میں نے سنی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا معیشت پاکستان نے برباد کر دی ہے. تو میں بڑا حیرت ہوا, میں نے پاکستان نے کس طرح برباد کی ہے. پھر آگے چل کے جو انٹرویو میں اس نے بتایا کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے ہماری معیشت برباد ہو گئی. یہ ڈھاکہ جو ہے یعنی کہ مشرقی پاکستان جو پہلے تھا اس کی معیشت خراب ہو گئی. تو پھر میں نے معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ کووڈ کے اندر جتنی بھی فیکٹریز تھیں اس میں کام ہوتا رہا, خاص طور پہ جننگ فیکٹری جہاں کپڑا بنا جاتا ہے, اور وہ تمام دنیا کے لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیے, ان سے نہیں کی کیونکہ ان کی فیکٹری بند تھی. تو ہم ایک دم جو ہے نا اس والے بیلٹ کے اندر آگے نکل گئے. تو یہ چیزیں بھی اصل میں دنیا کے لوگوں کو پسند نہیں تھی. ہمارا ٹکراؤ عمران خان کا عوام نہیں سمجھ پا رہے تھے, معصوم عوام ہے, کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ کسی ایک آدمی سے نہیں ہے, خصوصاً ہماری پاکستان آدمی سے. اور ہم لوگ تو ہمیشہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا 65 سے, تو ہم نے تو ہمیشہ آرمی پاکستان زندہ باد, آرمی زندہ باد کہا. 65 کی جنگ میں ہم نے, چھوٹے بچے تھے, میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا, تو اس زمانے میں ہم نے بہت کپڑے جمع کیے, لوگ لگے ہوئے تھے تن من دھن سے. 71 میں بھی ہم ساتھ ہی رہے, اب بھی ہم ساتھ ہی ہیں. اصل میں یہ جنگ جو ہے یہ عمران خان کی پاکستان سے نہیں ہے, یہ بلکہ جنگ جو ہے یہ انٹرنیشنل جنگ ہے جو یہودی لابی نے ہم پہ مسلط کی ہے, جس میں پوری دنیا کے یورپ کے لوگ بھی ہیں, امریکن لوگ بھی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس ملک میں پروان نہیں کر سکے, یہ عمران خان لیڈر نہیں بن سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان کے لیے ابھی جو ان کا وزیر اعظم ہے اسرائیل کا, اس نے کہا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں جو سب سے بڑا خدشہ ہے, ڈر ہے, خوف ہے, وہ عمران خان سے ہے. تو اب ایک ایسی قوم جو 100 سال کی پلاننگ کرتی ہے, بلکہ 100 سال کی نہیں, وہ 1500 سال سے پلاننگ کر رہے ہیں. کب سے پلاننگ کر رہے ہیں؟ جب سے حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ان کو نکالا تھا, یہودیوں کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جو نکالا تھا تو وہ خود اپنے آرڈر پہ نہیں نکالا تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہودیوں کا ہی چیف جسٹس بلایا تھا اور پھر فیصلہ کیا, ان کی سب چیزیں دکھا کر کے بھئی یہ ہے, اب آپ فیصلہ کیجئے. تو اس نے کہا کہ نہیں, کہ یہ ان کی غلطی ہے, یہ ہے, تو ان کو نکالا تھا. مگر وہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں سزا ہمارے جج نے دی تھی, بلکہ ان کے بچوں کے ذہنوں میں بھی وہ چیز پڑھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ابھی تک اس بات پہ لگے ہوئے ہیں 1500 سال سے کہ ہمیں مدینے پہ قبضہ کرنا ہے, ہمیں اپنا قلعہ خیبر جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فتح کیا تھا وہ ہمیں لینا ہے. تو یہ جب سے پلاننگ کر رہے ہیں, تو اب آپ خود بتائیے کہ ایسی قوم جس نے دنیا کا سونا جمع کر رکھا ہو, دنیا کی اچھی چیزیں جمع کر رکھی ہوں, تو وہ کیسے عمران خان کو برداشت کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جہاں آپ نے کہا کہ ڈاکٹر مستنصر باللہ کو نہیں پڑھنا ووٹ, یا کسی اور کینڈیڈیٹ کو نہیں پڑھنا عمران خان کو, تو اس میں انتہائی ضروری یہ ہے کہ پھر کیونکہ بلے کا تو وجود نہیں ہے فی الحال, کیا تو بلے کا بھی کوئی کنسرن نہیں ہے اگر ہم ایسے سیناریو میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ان لوگوں نے بڑے سائنٹیفک طریقے سے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارا نشان لے لیا گیا, اب ہمیں نشان مختلف لوگوں کو مختلف نشان دے دیے گئے. کم پڑ گئے تو انہوں نے ڈھونڈے, الفابیٹ دے دیے گئے. جیسے کہ کسی شادی میں کسی لڑکی کو جہیز ملتا ہے, کے کا کوئی لاکٹ دے دیتا ہے, وائی کا لاکٹ دے دیتا ہے, اللہ لکھا ہوا لاکٹ دے دیتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں دے دی. کسی کو حقہ دے دیا, کسی کو سگار دے دیا. آپ کا نشان مجھے بھیڑ دے دیا, بھیڑ. اور میرے جو 63 میں ریحان راجپوت صاحب ہیں ان کو لیپ ٹاپ دے دیا. 62 میں جو ہیں لالا اویس صاحب, ان کو شہد کی مکھی دے دی.
تو اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں انہوں نے نشانات بانٹ کر یہ کوشش کی کہ یہ ختم ہو جائے. مگر ابھی ایک اینکر کہہ رہا تھا کہ آپ کا بلیو الگ ہے. جی آپ کا بلیو پی ٹی آئی والا بلیو ہے, نشان والا بلیو نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں, نشان سے کچھ نہیں ہوگا. پوری میرے حلقے میں تمام لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں ہم سمجھا یہ رہے کہ ہمارا نشان ظالموں نے چھین لیا ہے, اور یہ چھینا مقننہ نے چھینا ہے, عدلیہ نے چھینا ہے. یہ نشان الیکشن کمشنر نے چھینا ہے, اور یہ مقننہ وہ ہے عدلیہ جس نے مولوی تمیز الدین جو پہلی پاکستان کی تنظیم ساز یعنی قومی اسمبلی تھی اس کا اسپیکر تھا. 4 آنے یا 2 آنے اس زمانے میں 1 آنا تھا, تو اس میں نقشے میں بیٹھ کے جو ہے چیف جسٹس منیر کے پاس جاتا رہا, اور اس نے اس کی اسمبلی بحال نہیں کی. یہ اس دن سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے, پاکستان کی بربادی اس جسٹس منیر نے کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر میں 219 میں دیکھتا ہوں تو آپ 219 کے نامینیٹڈ ہیں, تو وہاں پر ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی, ٹی ایل پی پاکستان مرکزی مسلم لیگ, جماعت اسلامی, اور ان کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے نام جو ہیں انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ نامزد کیے ہیں. آپ اور اگر آپ کی پارٹی کو دیکھتے ہیں یا آپ کی اگر ہم جو ہے وہ مہم کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو کہیں کوئی کام نظر نہیں آتا. تو کس طرح سے کمپیٹ کریں گے, ووٹ کس طرح سے پڑے گا؟ دیکھیے, آپ نے 219 کی بات کی ہے یا 224 کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بھی کہا تھا 219 میں. 219 کے اندر دیکھیے, الیکشن جب ہوا تھا تو حیدرآباد سے ہمیں پہلے نمبر پہ ووٹ ملے تھے, مگر ہمارے ووٹوں کو اس زمانے میں بھی عدلیہ نے ختم کیا. میں 65 سے کینڈیڈیٹ تھا پی ایس سے, اور میں الیکشن جیت چکا تھا. میں ہر جگہ پہ میرا اناؤنس ہو گیا تھا 1 ہفتے تک, مگر الیکشن کمیشن نے جو بیٹھے ہوئے اور عدلیہ نے میرے نمبروں کو وہ کر دیا, یعنی میرے نمبر وہی رہے, دوسروں کے بڑھا دیے گئے, تو میں ہار گیا. اسی طرح ہمارے حیدرآباد سے تمام کینڈیڈیٹ شکست خوردہ بن کے بیٹھ گئے, یعنی پھر ان کو ونر اپ بنا دیا گیا, بس 2nd نمبر پر, اور رنر اپ ہو گیا, رنر اپ ہو گئے. ٹھیک ہے, پھر بھی ڈاکٹر صاحب یہ تو تھوڑا بتائیے کہ کیونکہ اب کیمپین تو ہو نہیں رہی ہے, پھر بھی کوئی طریقہ کار کس طرح سے رسائی ہو رہی ہے, لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں, نہیں پہنچ پا رہے؟ 24 کی بات میں بتاتا ہوں. دیکھیے, یہ تو میں نے شروع میں بتا ہی دیا کہ کیا کیا مصیبتیں صحبتیں ہیں. اب ہم جو ہے وہ ہم نے کچھ لوڈر چلا رکھے ہیں, کچھ جو ہے ہم نے مزدہ ٹرک بنوا کے شہر کے اندر اپنے حلقوں کے اندر گشت کروا رہے ہیں, جس میں نشانات ہمارے ہیں, اور لوگوں میں وہ آگہی پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارا نشان جو ہے وہ بھیڑ ہے, اور ریحان راجپوت کا نشان لیپ ٹاپ ہے, اس کا ہمارے آویز کا جو ہے مکھی ہے. تو ہم برابر جگہ جگہ جا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم لوگوں کے گھروں میں لیفلیٹ بانٹ رہے ہیں. اب آپ کو جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں, اب یہ ہم نے جھنڈے منگوا کر لگوائے, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ جھنڈے جو ہے وہ یہاں پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی والے روزانہ راتوں کو اتارتے ہیں. راتوں کا واقعہ ہے کہ ہمارے جھنڈے جب اتارے جا رہے تھے تو لڑکوں نے اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے جاگتے رہے, تو جب پتہ چلا تو وہ ایم کیو ایم کے لڑکے اتار رہے تھے, ان کے پاس گئے تو وہاں پر لڑائی لڑنے لگے. نہیں تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بھی تو, ہاں جی ہاں, اس لیے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ وہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت ختم کی. یہ تینوں چاروں ایک ہی ہیں, انہوں نے پھر چولہا بدل لیا ہے, سمجھ گئے؟ یعنی آپ مگر پھر یہ ایک ہی ہو جائیں گے. جیسے کہ سندھ حیدرآباد کے تمام چور جانتا ہے ایس ایچ او کے کون ہے. اگر سے آپ کا جنریٹر چوری ہو جائے تو ایس ایچ او کہتا ہے فلانے آدمی کو 10 نمبر سے لاؤ جو جنریٹر چور ہے. ان کو سب معلوم ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی اسی طرح ایک ہو جائیں گے. پھر یہ دونوں مشترکہ طور پہ ہمیں وہ کرنا ہے کہ کہیں ہم الیکشن نہ جیت جائے. تو ہم صبح رات کو پھر ہم اپنی فریاد لے کے تھانے گئے, وہ بھی گئے تو ہمیں پکڑ کے بیٹھا دیا گیا, یعنی مظلوموں کو بیٹھا دیا, ظالموں کو چھوڑ دیا. یہ اس میں ستم ظریفی ہے آج کل کے ماحول میں, اور یہ ہمیں کام نہیں کرنے دینا ہے. اور خصوصاً حسین آباد کا ایس ایچ او اور سیکشن بی کا جو ہے لطیف آباد کا جو خانزادہ ہے, وہ بالکل نہیں چاہتا, وہ ایم کیو ایم کا حلف بردار آدمی ہے
کہ یہ پی ٹی آئی یہاں پر کوئی کام کر سکے. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. یہ تو تھے مسائل جو ابھی اس وقت آپ کو درپیش ہیں 2024 کے اندر پی ٹی آئی کو شہر حیدرآباد کے اندر 219 حلقے کے اندر اور شاید دوسرے بھی دیگر حلقوں میں بھی. اب میں بات کرتا ہوں 219 حلقے کے جینون مسائل کی, وہ کیا ہیں اور ان کا کیا حل آپ کے پاس موجود ہے عوام کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو؟ دیکھیے عوام کے پاس تو بے انتہا مسائل ہیں حیدرآباد میں. سب سے بڑا مسئلہ تو دیکھیے یہ ہے کہ حیدرآباد کے لوگوں کو کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیے تو آپ کو حیدرآباد کا آدمی نوکری کرتا ہوا نہیں ملے گا, چاہے شہباز بلڈنگ ہو, چاہے کراچی کا سندھ سیکریٹریٹ ہو, کوئی آپ کو نہیں ملے گا. اور تو اور ایک لال بس چلائی ہے انہوں نے, جیسے یہ پنک بس کہتے ہیں, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس بس کے لیے میں نے کتنی مرتبہ پریس کانفرنسز کی کہ وہ شرجیل میمن نے چلائی یا پیپلز پارٹی نے چلائی, وہ انہوں نے اپنے ہی علاقوں میں چلائی ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں. دیکھیے ہمیشہ یہ انہوں نے شہر کے لوگوں کا کو یعنی اگنور کیا ہے. ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں مگر شہر کے لوگوں کو کچھ نہیں دیتے ہیں. 3 روٹ اور تو اس میں سے ایک روٹ پہ چلی اور 2 نہیں چلیں گی. دیکھیے یہی تو وجہ ہے نا کہ میں نے بہت مرتبہ کہا, پھر لینے ووٹ کس سے آتے ہیں؟ شہری لوگوں سے. تو آپ خود بتائیے شہر کے لوگ بھی یہ چیزیں سمجھ چکے ہیں. ایم کیو ایم والے کو پہلے ووٹ دیے, وہ چولہا بدل کے آ جاتے ہیں, پھر اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں ان کو لے جا کر. یہ بھی وہ چیزیں سمجھ. اس بار تو وہ کہہ رہے ہیں مفاہمت کریں گے نہیں ہم, وہ کس طرح کی شراکت داری ہر مرتبہ کہتے ہیں. نہیں وہ تو اس وقت تو بہت کہنا الگ چیز ہوتی ہے, عمل الگ چیز ہوتی ہے. پہلے بھی انہوں نے عمران خان کے ساتھ جب ملے تھے تو یہی کہا تھا, مگر جہاں انہیں بریف کیس نظر آئے دور سے تو اشارے کر کر کے ایسے چلو ادھر, سمجھ گئے. سب کو 35 کروڑ 36 کروڑ روپے لے کے ہو رہی باتیں. میں ڈرتا تھوڑی ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب آصف زرداری نے دی. کہاں سے آیا تھا پیسہ؟ جہاں سے جن لوگوں کو عمران خان کی حکومت ختم کرنی تھی, ایک نڈل مسلم لیڈر کی حکومت ختم کرنی تھی, اس کے لیے وہ پیسے دیے. اور رات کی تاریکی کے اندر وہ سارے بریف کیس ایک جہاز کے اندر دبئی شفٹ کر دیے گئے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے 219 کے اندر کیا پروجیکٹ دیں گے اگر آپ جیت یقینی بنا لیتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے تاثر سے آپ جیت جاتے ہیں؟ دیکھیے میں سب سے بڑی میرے جو ذہن کے اندر ہے وہ 2 چیزیں ہیں جی. نمبر 1 میں ایجوکیشن پہ کام کروں گا, نمبر 2 ہیلتھ پہ کام کروں گا. جی. ایجوکیشن میں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ حیدرآباد میں ایجوکیشن جو تھی وہ کسی زمانے میں عروج پر تھی. جی. اب یہ عالم ہے کہ ایم کیو ایم نے اسکولوں کے اندر گٹکا مین پوری کھانے والے اساتذہ بھرتی کر لیے جو ختم ہو گئے. میں خود اس زمانے کے گورنمنٹ اسکولوں سے پڑھا, گورنمنٹ کالج سے فلانی سے میں نے یونیورسٹی جو ہے ابھی انٹر کیا میں نے وہاں سے, اور بڑی اچھی ایجوکیشن تھی, بڑے مایا نازم ٹیچر پڑھاتے تھے. اب پرائیویٹ ہو گئے تو ایجوکیشن ہمارے حیدرآباد سے ختم کر دی گئی. لوگ جو ہے وہ اب دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں. چائلڈ لیبر میں لوگوں نے کہہ دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, نوکری ملتی نہیں ہے. تو ایک تمہیں جو اس پہ ورک کرنا ہے وہ ورک یہ کرنا ہے کہ یورپ کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام بڑے دنیا کے اندر ایک ایجوکیشن ولیجز ہوتے ہیں, یعنی پورا ایک احاطہ بنا کر کے بھئی ایجوکیشن ولیج ہے, یہاں پر اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, کیمیکل یونیورسٹیاں ہیں, میڈیکل یونیورسٹیاں ہیں, اور سائنسز پہ کام ہو رہا ہے. تو اس کو سمپل ایک ماحول پیدا کیا جائے گا لوگوں کے پڑھنے لکھنے کا, ہاسٹل ہوں گے, وہیں پر ہی چیزیں سستی انہی لوگوں سے کہیں گے کہ جو سستا کھانا بیچنے والے ہیں مگر ہائیجینک انداز میں, کہ وہاں ان بچوں کے لیے کھانا پرووائڈ کرے. تو یہ میری گورنمنٹ سے بھی استدعا ہوگی کہ یہ اس پہ عمل کریں. نمبر 2 آپ نے دیکھا ہوگا کہ سول ہاسپٹل ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان پاکستانی ہندو پر جنہوں نے یہ چیز ہاسپٹل بنائے اور انگریزوں نے بنائے, کتنے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں آج تک. مگر آپ صرف قیدی وارڈ میں چلے جائیے تو آپ وہاں نعت بند کر کے جاؤ گے. کسی ہاسپٹل میں آپ چلے جاؤ اس میں سیل میں, اب وہاں گھس نہیں سکو گے, اتنی گندگی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی والے کوئی بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہی سوچتے ہیں پیسہ کہاں سے بچے گا, اور جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ پیسہ کہاں سے بچے گا تو پھر چیز نہیں بنتی ہے, بلکہ پیسہ ان کی جیبوں میں آ جاتا ہے. اور تو یہ تو لوگ زکوٰۃ کھاتے رہے,
ڈاکٹر صاحب شارٹلی مجھے بتا دیجیے یہ بلیم گیم سے ہم کب باہر آئیں؟ دیکھیے ہم بلیم گیم سے جب باہر آئیں گے جب ہمارے اوپر سے لوگ عدلیہ کا ہاتھ اٹھ جائے گا, پولیس کا ہاتھ اٹھ جائے گا, ایک جینین قسم کے لوگ آئیں گے, الیکشن کو 4 سال کر دیا جائے گا, 5 سال کے بجائے ڈیوریشن کم کر دیا جائے گا, تو اچھے لوگ نکلیں گے, کام کریں گے, جو کام نہیں کرے گا ختم ہو جائے گا. حلقہ 219 کی عوام آپ کو سن رہی ہے, 8 فروری کے لیے کوئی اہم پیغام آپ؟ ہاں دیکھیے 8 فروری کے لیے میرا سب سے اہم پیغام یہ ہے عوام کے لیے کہ عوام کو چاہیے کہ صبح 8 بجے سے نکلے, کیونکہ لوگوں نے بے ایمانی کا پروگرام بنا رکھا ہے, اور اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ صبح سے ووٹ دے کر گھر پر نہیں جائیے, بلکہ شام 5-6 بجے تک جب کہ 45 فارم نہ لے لے ورکرز اندر جو بیٹھے پولنگ ایجنٹ ہوں, جب تک وہاں کھڑے رہیں. اس لیے کہ ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی کے بدماش ہم یہ بلدیہ کے الیکشن کے اندر بھی تجربہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح دھاندلی کی تھی. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس دن آپ صبح نکل کر گھر نہیں جائیے گا. ایک دن کے لیے آپ یہ سوچئے گا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے, پانی اپنا ساتھ لے کر آئیے گا, کھانا ساتھ لے کر آئیے گا, اور جب تک آپ لوگ عمران خان کے شہدائی الیکشن نہ جیتنے جب تک گھر نہ لوٹیے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت دینے کا بہت شکریہ جیمز ٹی وی کو. ناظرین میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر مستنصر بلّہ, 219 کے نامزد امیدوار ہیں پی ٹی آئی سے, اور میں امید کرتا ہوں ان کا منشور, ان کی باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. 8 فروری کو اپنے گھر سے باہر ضرور نکلیے. میرا پیغام بھی یہی ہے, جس کو چاہے ووٹ دیں, جس کا منشور آپ کو سمجھ آئے اس کو ووٹ دیں. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی.